بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام ہی اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت یا جمعہ کے دن کے فضائل. کہ جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے، ہم کو اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت. عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہے گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں. ٹھیک، ورکرز ہے گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے. لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کی کیا فضائل ہے عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے. مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے، اس دن اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے. جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات تو جمعہ ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں. لیکن واقعی میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے. ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب وہ امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں یا پھر قرآن کی آیت پر یا خطبے کی کسی خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں. آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے نکل کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا. جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. زیادہ سے زیادہ تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کریں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر. حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقسیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر میں جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں. لیکن بھائی خطبہ تو نہیں چھوڑ دیا تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتا، اس کی وجہ سے سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں. تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظر سے گزری وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں تک آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا. ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا. وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one. اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے. اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے ہوئے یہ کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے. chosen one ہے، the selected one. تو اللہ نے ان کو چن لیا. تو انسانوں نے کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی. انبیاء کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام. انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حواریین یا صحابہ کہا جاتا ہے. ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا. اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے تو ان نے بھی سلیکٹ کر لیا. سال بنایا تو گناہوں کی معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا. اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسی طرح جیسا انسانوں نے لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا. یاد رکھیں اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا. یاد رکھیں اللہ یہ کرتا ہے. یاد رکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے. یاد رکھیں انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے. تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو یا چاہے کوئی اور چیز وعدہ کیے دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لو، اس کا فائدہ اٹھا لو. رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے. جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو. تو رب کو منوا لو اس دن. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی. ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر. جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے. یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے. یاد رکھے تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے. اور یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کا الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. جمعہ بڑا اسپیشل یاد ہے. ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا. شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا. ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ. اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، تو مشکل ہو جاتی ہے قربانی ہے نا. سورہ واقعہ ہے، سورہ بقرہ پڑھی. تو ان کی عادت تھی. تو جمعہ دیا گیا ہوگا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہو، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی. امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر
شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس کا عمل کرنے کے، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لیں، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت ساری چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے جمع سے لگ جاتا ہے کیونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہو چکے، اس دن قیامت قائم ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک۔ تو آپ سے فرمایا دوسری قوم آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کرے، ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک ہو رہے، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے تو آج فری رہتے نہیں، جمعہ بہت اہم ہے مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا، اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص کرنا چاہیے، اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا، مطلب نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے فرماتے ہیں حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے طلوع ہوتا ہے، اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے، قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے، اسی یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، اور قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھو تو دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے، بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے، چونکہ ورکنگ ڈے نہیں، آج بڑے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے، یاد رکھیں۔ میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکم نہیں لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھا، چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا 10 منٹ پہلے نہانا اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیں، اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہے۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ جس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیں، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا، یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہے؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، چونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے اندر۔ تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے،
اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے، دوسرا فرمایا، اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں۔ تو ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے، یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہونے والا، تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے ہیں، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی، آفس نہیں آج تو فجر بھی نہیں آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوا حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے، اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے مطلب۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹ جس کو بول لیجیے عام زبان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں، یہ 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یا آپ فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں دن کا بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، بعد میں روزہ رکھتے ہیں، وہ مغرب ہوتے ہی چاند دکھ رہے، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی، سمجھا؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی ہے، دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سبھی سے لگ جائیں گا، ٹھیک ہے۔
تو گویا اثر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوا حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگنا. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیں تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے ضائع نہ ہونے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دیتی ہے جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے. اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں. یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات کی ایکچولی جمعہ کی رات ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے. یاد رکھیں تو اس میں پالو. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں تو یہاں پتا چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ حدیث اس طرح سے سنن نسائی مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا ہے. تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے. کوئی ضرور نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضرور نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضرور نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجیے یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجیے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ ادا کیا پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے. یاد رکھیے جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے مجھ سے پہلے تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانیت پر بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاء نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاء نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کی صحابہ کاپنے لگے ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چاہیے. پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. اتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بس پہلی 10 آیتوں کی فضیلت کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائی میں، پھر پتا چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو. وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے بعد چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی الفاظ ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 کی دجال کے فتنے سے نجات. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا.
جب اٹھے پتہ نہیں کتنے سو سال بعد عشا ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لا کے کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے ڈینے سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا تم تو تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے سورت اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیں۔ ان فضائل میں سے فضیلت کیا یاد رکھیے اس دن کی، وہی ہے نماز جمعہ۔ بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا؟ دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا۔ اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ ہے، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے، اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کرنے کا حکم دیا گیا؟ حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرے تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دوہرا رہا ہوں کہ نماز کتنا عظیم عمل ہے۔ یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا۔ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجے میں کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں اسمیل آتی، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے منبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں دیے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے۔ نماز سے پہلے کی تیاری ہے، نماز کے سمجھے۔ اب میں نے حوالے میں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں سمجھا، یہ سب کرنا ہے۔ پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، کیونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک۔ پھر پہلی ساتھ میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا وہ اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر منبر پہ کھڑا ہو جائے تو یہ فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا تو لکھنا کہ رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود ہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہا کتنا ہے؟ میں دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا توقع اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں،
या रजिस्टर में हमारा नाम हो, या एवरी जुमा एवरी फ्राइडे फरिश्ते हमारा नाम लिखते हो। कब होगा वो? खतीब की खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद पहुंचना। जो पहले सफ में पहुंचे तो वाह वाह वाह, जो दूसरी फिर क्या लेना, आगे हदीस में इसकी फजाइल, ऊंट की कुर्बानी, बैल की कुर्बानी, मेंढी की कुर्बानी, मुर्गी की कुर्बानी, अंडे की, आ गया। लेकिन अभी रजिस्टर बंद नहीं हुआ, अभी खतीब आने से पहले तक सफे भरती रहती है, मस्जिद पहले भरना चाहिए। कितनी अफसोस बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए, कितना अफजल दिन दिया गया, और इस दिन भी आखिर में हम लेट जाना पसंद करते हैं, खुतबा शुरू होने के बाद जाना पसंद करते हैं। और कुछ लोगों का तो आदत ये है कि वो ये अल्फाज सुनते जब वो खतीब बोलता है, अलग अलग खुतबों के अलग अलग खतीबों के अलग अंदाज होते खात्मे के, वो खात्मे का अल्फाज सुनते रहे, इमाम साहब ये पढ़ रहे क्या, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, खत्म हो रहा, भागो। ये टाइम आ गया अपने आप मस्जिद में घुसने का, ठीक। या फिर कहीं अगर इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताई ज़िल कुर्बा, भागो, खत्म हो रहा खुतबा, अब अपना नंबर आने का टाइम है। मतलब रजिस्टर बनने के मतलब कितना टाइम हुआ, खतीब उठा है मतलब नमाज के लिए। हदीस में भी उठ के मिंबर पे आ रहा है, फरिश्ते आके सुनना शुरू कर रहे उसके वाज़ और नसीहत को, और मुसलमान बोल रहा है फरिश्ते तुम ही सुन लो, तुमको जरूरत है इसकी, हमको क्या जरूरत है, जिनके लिए है वो नहीं सुन रहे। और आखिर में दौड़ते आ रहे खतीब के मिंबर चलने से पहले मस्जिद में दाखिल होना इंशाअल्लाह कोशिश करना, अव्वल पहली सब, दूसरी सब, तीसरी सब, चौथी सब, पांचवी सब, चलो नहीं भी हुआ तो खतीब के मिंबर से बैठने से पहले जाना, ताकि कम से कम रजिस्टर में नाम इंदराज हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए हमारा नाम, वरना फरिश्ते का रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनते हैं, ठीक है। तो ये हदीस में भी आगे कि फरिश्ते फिर इमाम के खड़े आने से पहले, निकलने से पहले, मतलब मिंबर पे खड़े होने से पहले, फिर जब खड़े हो जाता है तो उसकी बात को सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, ठीक। इसी तरह अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत है, समरा बिन जंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जुमे के दिन हाजिर होकर इमाम के करीब बैठो। जुमे के दिन हाजिर होकर कहां बैठो? इमाम के करीब बैठो। अब हमारा क्या मामला है? जुमे के दिन आगे समझो गलती जल्दी है, इतनी जल्दी आ गया, सबसे आखिर में मस्जिद के कोने में टेगा लेके बैठने का एकदम, और कोई आते हैं आप आगे, और वो पीछे बैठ जाना सबको आगे करता, क्योंकि ऐसा समझता मेरा मैदान है, पूरा जुमा खुतबा डिस्कस कर रहा है, पीछे बैठा। अगर से सुनी हदीस, बहुत अहम हदीस है, बहुत। जुमे में हाजिर होकर इमाम की करीब बैठो, सुनो आगे और से सुनो, जुमे की फजीलत सिर्फ जानना इस हदीस, बैठो। आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता है जुमे में, आपने खबर, आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता है जुमे में, हत्ता कि अगर जन्नत में भी दाखिल होगा तो पीछे ही अल्लाह रखेगा, उसको आगे में ले जाएगा। जुमा में पीछे रहने वाला जन्नत में पीछे रहेगा। आदमी मुसलसल पीछे हटता रहता जुमे में, अभी पहली सफ में आ रहा, फिर थोड़ा जानता 2-3 सब भी चलता, फिर जानता 10वीं सब में चलता, फिर जानता इमाम साहब खुतबा शुरू होने के बाद भी चलता, फिर खत्म होते वक्त भी कहते चलता, फिर एक रकात छोटी भी चलता, आपने वो आखिर में जाना या जल्दी जाके भी आखिर में बैठना। आदमी जुमा में पीछे हटता रहता है, पीछे हटता रहता है, पीछे हटता रहता है, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जन्नत में भी गया तो पीछे ही रहेगा, अल्लाह आगे नहीं। और आप सबको पता है, मुझे भी पता है, जन्नत के अंदर आगे वाले हिस्से में बड़े बड़े लोग रहने वाले हैं, हर सिटी के ट्रांसपोर्ट से बड़े बड़े लोग रहते हैं, सिटी सेंटर से मालदार किस्म के लोग रहते हैं। तो जन्नत के बीच वाले हिस्से में, और उसमें भी सबसे बीच और सबसे ऊंचे हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद दीगर अंबिया, उसके बाद उनके असहाब, उनके बाद उनको मोहब्बत करने वाला भी जो जिससे दुनिया मोहब्बत कर उसके साथ रहेगा, फिर उसके बाद अल्लाह के जो है सिद्दीकीन, उसके बाद शहदा, सालिहीन, फिर अल्लाह के नेक बंदे, औलिया जिनको कहते हैं, फिर उनसे कम नेक, उनसे कम नेक, उनसे कम नेक, उनसे कम, फिर लास्ट में सबसे आखिर में आने वाला। जुमा में पीछे रहना जन्नत में पीछे रहने का सबब। अच्छा, ये बातें दोनों के लिए हो रही है, मर्द और औरतों। क्या अब जुमा बोले तो औरतें बोली क्या आज टॉपिक ले लिया, हमारा तो ऐसा ही नहीं, ये आपके लिए भी है मेरी माँ बहनों, जुमा तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारे लिए भी जुमा उतनी ही अहमियत को लेकर आता है जितनी मर्दों के लिए लेकर आता है। कितनी अफसोस और सद अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा की औरतें जुमा ही नहीं पढ़ती, कहां से पढ़ेंगी, जुमा को जाती नहीं। हालांकि ये बात भी मैं रख रहा हूं आपके सामने, हालांकि जुमा की नमाज उनके लिए अगर वो ना भी पढ़े तो गुनाहगार नहीं होती यार, ये बात तय है, क्योंकि हदीस में जुमा 5 लोगों के लिए माफ है, मैं मान रहा हूं इस चीज को, औरत के लिए माफ है, गुलाम के लिए माफ है, बीमार के लिए माफ है, मुसाफिर के लिए माफ है, और बच्चों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए माफ, ठीक है, समझ लो। लेकिन जुमा का खुतबा और वाज़ नसीहत की जगह कहां है तुम्हारे पास हासिल करने, तो कम से कम ये तो हासिल कर लो। क्या है बताओ, ईदन में नहीं जाती हो, जुमा में नहीं जाती हो, फजाइल भी देखो, जो जाएंगे तो फजाइल पाएंगे, जो नहीं जाएंगे तो मुस्तस्ना। औरतें, मर्दों के लिए नहीं, मर्दों को तो जाना है, हाँ बीमार मर्द हो, मुसाफिर मर्द हो तो उसके लिए जुमा माफ, औरतें माफ, लेकिन गए तो फजाइल भी तो है। दुनिया के अंदर अगर एक चीज पे खरीदारी पर छोटा सा 10 रुपए का ऑफर आ जाए तो शोहर की मत मार देती है औरतें। देखो मैंने 1000 रुपए का कपड़ा लिया, 1000 रुपए कपड़ा कई बोला तुमने, देखो 1000 रुपए का, अरे इस पे 10 रुपए की सड़ी हुई बाल्टी फ्री थी ना बेगम, लेकिन 1000 रुपए तो गए ना मेरे 990 रुपए 10 रुपए की बकेट के। नहीं ऑफर्स निभाते हैं,
یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ان کو؟ کیا فضیلت ہے؟ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں، اس فضیلت کو حاصل کروں۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں، ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لو کھول دو۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی۔ اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گے، پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو۔ مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے کو نہیں دیتے، لاؤ بڑی لاؤ، کیا دیتے؟ خالہ لاؤ، تمہارے تو زیورات بھی دیتے، تم حدیث میں کہ اللہ کے رسول عورتیں لاؤ تمہارا، لیکن میں آ سکتی کہ نہیں تم آ نہیں سکتے، تم سے فتنہ ہوتا، چلو نکلے۔ اگر تم سے فتنہ نہیں ہوتا تو ہم سے تم کو فتنہ ہوگا، تم آؤ مت لیکن مسجد کے اندر، کیونکہ پورے چور اچکے نکمے ڈاکو گنڈے موالی مسجد کے باہر بیٹھے، فتنہ ہو جاتا، عورتوں کو چھوڑیں گے فلاں کریں گے۔ اور سارے شریف لوگ بازاروں میں رہتے ہیں، سارے شریف لوگ مالس میں ہوتے ہیں، سارے شریف لوگ تھیٹرز میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور سارے موالیاں ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ ہو سکتا ہے مسجد میں۔ کالج میں کوئی مسئلہ نہیں، عورت کی جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، بازار میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، مالس میں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا، اکیلے بڑے بڑے سفر کرنے سے فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے گلف جاری اکیلی تو فتنہ نہیں ہوتا، یہاں سے یوز جاری اکیلی چونکہ شادی ہو گئی میں وہاں بیوی کو بلاتا تو فتنہ نہیں ہوتا، مسجد گئی تو بہت بڑا فتنہ ہوتا۔ اس سے پہلے کہ اپنا حق چھین کر لے ان کو ان کا حق دے دو، دروازے کھول دو مسجد کے لیے، ان کا حق اس میں آنا۔ تم نے سارے دروازے کھول دیے ان کے لیے مسجد کا چھوڑ کر۔ اگر تم کہتے فتنہ ہے، بہت فتنہ ہے زمین پر پھیلا ہوا جس کے نتیجے مسجد آنا بھی فتنہ ہے، تو ایسے فتنے کے دور میں تو پھر کالج جانا بھی فتنہ ہے، اسکول جانا بھی فتنہ ہے، بازار جانا بھی فتنہ ہے، مال جانا بھی فتنہ ہے، سب جگہ جانا فتنہ ہے۔ پھر اور گھر سے نہ نکلے، سب جگہ تو چھوڑ دیا، جہاں جا سکتی دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی ہمارا اس تہذیب میں رہنے کا اثر ہے۔ اس تہذیب میں اپنے عبادت گاہوں میں عورتوں کو نہیں آنے دیا جاتا ہے، نتیجے میں مسلمانوں نے وہ لے لیا، ساری دنیا میں کھولی ان کے لیے مسجدیں صرف چھوڑ کے۔ بہرحال چلو ایکسپشنل ہے، گھر کی نماز ان کی افضل ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو ایجوکیشن واضح نصیحت جو ان کو چھوٹ جا رہی ہے جمعہ سے اٹھنے سے، اور جو اجتماعیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ چھوٹ جا رہی ہے۔ بہرحال چلو عورتوں کو پکڑ نہیں ہے، اس کی گرفت نہیں، واضح کراؤں میں تو بہت ساری عورتیں دل میں پریشان ہو جائیں گے، ہم کہاں پڑے نہیں ہیں، انتظام تو نہیں آپ کے لیے ایکسپٹ، لیکن اگر انتظام ہے تو ضرور جائیے۔ انتظامیہ سے کہوں گا مسجد کے اپنے دروازوں کو کھولے، مسجد کے ان کے الگ انتظام کرے، عورتوں کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ اچھا بہت سے لوگوں کو اسے سمجھتے بھی نہیں، جب آپ بولتے ہیں نا ایسا عورتوں کے لیے مسجد دروازے کھول دو تو بہت سے لوگ اتنے کم عقل، اللہ رحم کرے، اتنا کم ہے ان کو دین کا، کیا باتیں کر رہے مولانا تم، کیا بے شرمی کی باتیں، اب ایک ہی دروازے عورت جائیں گے، ایک ہی دروازے پر جائیں گے، ایک ہی طاقت خانے وہ بھی جائیں گے، ایک ہی طاقت خانے میں بھی جاؤں گا، ایک ہی وضو خانے وہ بیٹھیں گے، ایک ہی وضو خانے میں بیٹھوں گا، ساتھ نماز پڑھیں گا، استغفر اللہ، کیسی باتیں کر رہے۔ تو بیوقوف انسان، تجھے معلوم ہی نہیں عورتوں کو مسجد میں آنا والے تو کیا انتظام رکھا؟ ان کا آنے کا راستہ الگ مسجد نبی میں تھا، ان کے آنے کا راستہ الگ، ان کے وضو خانہ الگ، ان کے طہارت خانے الگ، اور اگر ایک ہی مسجد ہے تو پیچھے نماز پڑھیں گے مردوں سے، اور الگ مسجد ہے تو بازو پڑھیں گی وہ نماز۔ تو تجھے معلوم ہے نہیں، بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں گی مطلب کیسا، وہ رکعت باندھے تو بازو ادھر کی بیوی کھڑی ہے کہ دوسری اور کھڑی ہو سکتی ہے۔ ارے اتنی چھوٹی اور ہلکی سوچ، دین کی اتنی خطرناک کمی، سبحان اللہ۔ پورا انتظام الگ ہوتا ہے میرے بھائی، پورا انتظام، سمجھو اس بات کو۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو جمعہ میں پیچھے مت رہو، ورنہ جنت میں پیچھے رہو اگر گئے تھے، ٹھیک۔ لہذا خوب تیار ہو کر جو حق ہے جمعے کا نہا دھو کر آپ آئیں، اس کے بعد عقیب سے خرید بیٹھے، خوب غور سے اس کی بات سنیں جو وہ کہتا ہے، واضح نصیحت کرتا ہے، اور اپنے گناہوں پہ کفر کریے کہ جو آپ سے ہوئے ہیں، اور جو خطیب کہہ رہا ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا۔ جن باتوں سے وہ روکتا ہے ان باتوں سے روکنے کا عزم کرے اپنے دل میں کہ اللہ اٹھ کے جاؤں گا جمعے سے تو انشاءاللہ ان باتوں سے روک لوں گا اپنے آپ۔ اس طرح سے جمعے کا فائدہ اٹھائے اور اپنے آپ کو باقی ہفتہ ان کاموں میں مشغول رکھے جو خطیب نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ یہ ہفتہ اپنا کم از کم ایک ہفتہ تو اپڈیٹ کریں گے نا یہ باتیں سن کے، تاکہ لائف کا پارٹ بن جائے یہ باتیں۔ یہ سب آپ کو مجھے جو کرنا یاد رکھے تو جو خالص نیت کے ساتھ اس طرح سے جمعہ کو ادا کرنے لگے نا، انشاءاللہ عزیز اس کی زندگی میں برکتیں بھر جائیں گی اور جمعہ کی صحیح فضیلت اٹھانے والا بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مسجد جانا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو احسن انداز میں وضو کرے اور جمعے کے لیے آئے پھر خاموشی اور دھیان سے سنے، مطلب جو خطیب کر رہا ہے، تو اس جمعے تک اور مزید 3 دن تک اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس جمعے تک مطلب آنے والے جمعے تک اور مزید 3 دنوں کی گناہ معاف کر دے گا۔ تو جو ایک شخص جمعہ کے لیے آتا ہے، غور سے امام سے خطیب سے قریب بیٹھتا ہے، غور سے اس کے خطبے کو سنتا ہے، اور اس کے بعد جو احسن انداز سے مطلب جو بتایا گیا اس طریقے کے مطابق آتا ہے، تیار ہو کر خود بولا جو بتایا گیا، اور اس کے بعد اچھا وضو کرتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، خاموش بیٹھتا ہے، آواز نہیں کرتا ہے، دھیان سے سنتا ہے جو خطیب کہہ رہا ہے، تو اس کو اگلے جمعے تک کے اور اس کے بعد کے اور 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
उस जुमे से अगले जुमा और 3 दिन इजाफे, जायद गुनाह माफ हो जाते हैं। किसी वजह से आप सफर में तो जुमा नहीं हो पाए तो कम से कम इस हफ्ते के 3 दिन के सगायर को माफ हो, इसलिए कि कबीरा गुनाह तो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, जितनी भी फजाइल है सगीरा गुनाह किया गया। ठीक, अब इस जुमा की नमाज को खराब करने वाली चीजें क्या, वो भी अब आपको, हालांकि जुमे की नमाज उसके फजाइल और उसके मसाइल से बात नहीं हो रही थी, हम तो सिर्फ जुमे की फजाइल ले रहे, जिसके अंदर हमने दुआ आखिरी पहर में जो असर के बाद है उसके बाद सूरत कहफ और नमाज चूंकि अजीम इसकी फजीलत है, इसलिए ये भी हम मुख्तसर रख रहा हूं आपके साथ। अब इसको नमाज को बर्बाद करने वाली चीजें क्या है वो देखिए, ताकि हम इससे इंशाल्लाह बचे। तो पहली चीज याद रखिए, जो चीज इस नमाज को बर्बाद कर देती है, इब्न माजा की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैठ जाओ, तुमने तकलीफ दी है और देर से आए हो। एक सहाबी आ रहे थे और जब आ रहे थे तो जुमा को उनको फजीलत पाना थी, आगे भी सफर की, आए तो लेट थे, क्या करने लगे थे, इसको कान पे बैठा, उसके गर्दन पर जा, उसके कान पे बैठा, उसके गर्दन पर जा, समझ रहा, जाने लगे गर्दनों के ऊपर से, जिसको बोलते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बैठ जाओ, आप खुद बैठ जाओ, तुमने तकलीफ दी है, तुम देर से आए। तो पहले आने वाला पहले बैठे, बाद का आने वाला लोगों के गर्दनों को फलांग के ना जाए, क्योंकि तकलीफ दिए, और जाहिर सी बात है किसी इबादत में तकलीफ है दूसरे को, इबादत कबूल नहीं होती है। तो लिहाजा पहला काम तकलीफ नहीं देना किसी की ज्यादा जुमा के अंदर, कि फलांग पे हुए, लांग पे हुए, लेट आके भी वो करे। लेकिन मैं ये कहूंगा जो आगे के लोग हैं, क्योंकि मैंने ऐसी भी मस्जिद देखी है, पहली सब पूरी फुल, दूसरी सब आधी, तीसरी सब में 2 4, पांचवी सब में कोई नहीं, एक एक दो, और आखिरी की सब फुल कि पीछे आने वाला समझता मस्जिद फुल है और अंदर देखता आगे पूरा खाली। अब ये तो मजबूरन जा रहा है, ये तो मजबूरन जा रहा है सब फुल करने, ये गुनाहगार इंशाल्लाह नहीं है, क्योंकि गुनाहगार वो है जो बाद में आगे पीछे बैठे हुए, लेकिन मस्जिद फुल हो चुकी है। लेकिन आपको पहले सबका सवाब लेना है ऊंट वाला, तो आप सबकी गर्दनों के ऊपर से जाए, गलत पसंद नहीं। ये जो खाली छोड़े हुए लोग हैं वो तो गुनाहगार है, पीछे बैठ आप आगे जा सकते हो वहां, क्योंकि अब घर से मस्जिद फुल होगी, बाहर धूप हो सकती है, चपले हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और ऐसा होता है, याद ऐसा होता है। ठीक है, तुम्हारा लिए एक अलग मसला है, याद रखिए। लेकिन आम एतबार से ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना जुमा का सवाब जाया हो जाएगा, क्योंकि आप मोमिन को इजा दे रहे हैं जुमा के लिए जाकर। ठीक है, एहतियात करें। दूसरा, बुलंद आवाज में तिलावत कुरान और जिक्र नहीं करना चाहिए जुमे के दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की रिवायत देखा, सहाबा किरत कर रहे थे और आवाजें थोड़ी बुलंद हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में तिलावत ना करो, क्योंकि जुमा है। अब सब एक दूसरे के सामने बुलंद आवाज में करेंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो जाएंगे मस्जिद में, और जुमे के खिलाफ है कि उसमें शोर किया जाए, समझा। तो आपने कहा कि एक दूसरे के सामने बुलंद आवाजों में तिलावत ना करो, तो ये भी नहीं करना है। तीसरा काम, इससे भी बदतरीन सूरत हाल जो है जिससे जुमा की नमाज का सवाब जाया हो जाता है, सबसे बदतरीन सूरत क्या मालूम, खुतबे में बातें करना। और हो रहा है खुतबा चालू है और वैसा क्या चल रहा, कब आए, ठीक तो ना, बच्चे भी वगैरह बाद में टाइम मिलेंगे, बात कर लो। अब दूसरा आदमी परेशान हो गया, क्या करे, खुतबा चल रहा है यार, तो दोनों बेवकूफ, इतने अजीम सवाब को जाया करे बात करके। जुमा में आप आवाज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, किस हद तक सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा कि जिसने कंकरियों को छुआ तो इसने लघु हरकत की। जुमा के दिन खामोश तो बैठे, खाली कंकरियों को छू रहा, वो रेत वगैरह रहती है, और आज के जमाने में रेत वगैरह नहीं रहती, तो क्या खेलते हम, वो काड़ियों से उसकी चटाई या फिर प्लास्टिक के रेशे, तागे, या फिर बहुत क्वालिटी मैट्स, तो क्या है अच्छी किस्म की बनी हुई खालिनों की फुसड़े निकालते बैठे हुए, पूरे उसके तागों को सही कर रहे हैं। अब ये होता, उस जमाने में क्या था, मस्जिद में भी खुली थी, उसमें कंकर हुआ करते थे, रेत। तो आपने फरमाया जिसने कंकरों को छुआ उसने लघु किया। बात करना दूर की बात, छूना भी नहीं किसी चीज को नमाज क्या था। बुखारी की रिवायत में फरमा रखा है, सुनिए, अगर तूने अपने साथी से कहा कि खामोश हो जा, ठीक, खामोश हो जाओ, और इमाम जुमे का खुतबा दे रहा हो, तो तूने भी लघु किया। बात करना तो दूर की बात है, कोई बात कर रहा है और तूने उसको ये कहा खामोश हो जा, तो तूने भी लघु किया। तो बात करने वाले खामोश भी नहीं कर सकते, आप क्यों, इसमें भी हिकमत। एक आदमी बात कर रहा है जुमे के दिन, तो एक आदमी बात कर रहा है ना, एक आदमी का डिस्टर्बेंस। अब ये खैर ख्वाल पूरी मस्जिद समझता नहीं, तुमको आवाज है, तुम्हारा अब्बा इतने दीनदार वाला, अरे क्या है। तो जो बात कर रहा उसको खामोश बिठाने 10 लोग और बात करेंगे। हिकमत ये कि बात करने वाले को भी कोई खामोश ना करे, ताकि एक ही आदमी का शोर है, दूसरा आवाज नहीं। समझे आप बात को, हिकमत क्या है। देखो एक आदमी बात कर तो एक आदमी डिस्टर्ब कर, आप उसको रोकने के लिए 10 आदमी बोलते होता है, बस वो चक्कर ही नहीं, बोलो मत। जिसने उसको भी रोका उसने लघु किया। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी किसी से बात कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि जुमा है, तो खुद बंद हो जाएगा थोड़ी देर। अब ये इसको बोलेंगे खामोश बैठो, तो उनको दोनों को रोकने के लिए बोलेंगे अरे तुम खामोश बैठे रहे। तीसरा समझे क्या और क्या कर रहे हो, तो आवाज बढ़ जा रही है। तो पहले आदमी को कुछ ना बोले, क्योंकि जो उसको रोकेंगे वो भी लघु। तो जुमा के दिन तो बात करने वाले को रोकने को मुंह नहीं खोलना। तो शर्म करो लोगों जो जुमा में बात करते खुतबे के दौरान, शर्म।
اتنا عظیم دن ضائع کر رہا ہے، اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر رہا ہے۔ آئیے آگے سنیے، جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو حرکت کی، اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں۔ جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز، اس کا فائدہ اٹھائیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے، اور ترک کرے، یاد رکھیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے کا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ کا چھوڑنا، مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مطلب دیکھیے آپ نماز ہم نے دیکھی، جمعہ اہمیت کیا چیز ضائع کرتی، کنکروں سے کھیلنا، بات کرنا، ٹھیک ہے، روکنا وغیرہ ہو گیا۔ اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں، بہت خطرناک جرم ہے۔ اللہ رحم کرے، کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ؟ آپ بول سکتے کیا ویسا راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے۔ دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا، ہے نا؟ آپ کے محلے میں اگر 10 مسجدیں تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی۔ رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں 3 ہی اس میں ہوتی، سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے، کیونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی۔ مغرب میں حال دیکھیے، فجر میں حال دیکھیے، ابلتی ہے مسجد، تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے۔ سنیے بات، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافل ہو جائیں۔ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا، ٹھیک ہے، اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں۔ کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو جائیں گے۔ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمانوں، اور یہ روایت سنو، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوئن ریزن۔ جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ دی کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے، غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی مستثنا ہے، بچے چونکہ بالغ ہیں تو مستثنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بنا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے۔ اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے اگر جمعہ کی اذان ہو جائے۔ جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا، ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے جمعہ کی اجازت حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ جمعہ اذان ہو کے جانا پڑے گا کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے، اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے، تو اذان سے پہلے موجود رہنا ہوگا، یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گے، یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے منبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں گے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن، بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے۔ عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی کو ہائی کر دینا، کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا، ٹھیک ہے، بکثرت درود، ٹھیک۔ اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو دوسری حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے۔ غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے روزے خانہ کو پیش کر دیں گے، یہ فزیکل پریزنس سے پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو مجھ پر پیش کیا ہے تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم درود بھیجے۔ امام بہقی نے
ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہوئے یہ جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں. ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار. جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے. یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم سے ملا. لہٰذا ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود بھیجا جائے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جو میں نے پڑھا بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے. سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. وہ درود جو آپ میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں. تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں. یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں اور جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے یا جو بھی. چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگے. اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے اس دن کا. وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے. یا اگر جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، یاد رکھیے. اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کرے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو. اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں. جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے. عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہم نے جاگے. ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے امت تک شعور جاگے. اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے نظم کرے کیونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے سب سے عظیم عمل ہے. نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں. کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساتھ ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے
جمعے کا معاملہ ہو یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن رات اور مہینوں اور جو ہے سات اور گھڑیوں کا جو ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہے. تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے ہیں، اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائے. اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بخشی ہے، چاہے دنوں چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے یا گھڑیوں کے اعتبار سے. ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل ویال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کا زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد